قدیم زمانے میں ایک قوم آباد تھی جسے قوم رس کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ ایک سرسبز و شاداب علاقے میں رہتے تھے جہاں پانی کے چشمے، باغات اور کھیت موجود تھے۔ ان کی زندگی بظاہر خوشحال تھی، مگر دلوں میں غرور، ظلم اور نافرمانی نے جگہ بنا لی تھی۔ قوم رس ایک گہرے کنویں رس کو بہت مقدس مانتی تھی۔ اسی کنویں کے گرد ان کے عقیدے، رسومات اور عبادات گھومتی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسی کنویں اور اس سے منسوب بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ان کا شرک اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ حق بات سننے کو تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا۔ بعض روایات میں ایک سے زیادہ انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ اس نبی نے آ کر انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اس کنویں اور بتوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی زندگی و موت کا مالک ہے۔ مگر قوم رس نے نبی کی بات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ ہم اس کنویں کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہی ہماری پہچان ہے۔ رفتہ رفتہ ان کا انکار بڑھتا گیا۔ وہ نہ صرف خود گمراہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی حق سے روکنے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا یا اسے شدید اذیت دے کر شہید کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کا غضب قریب آ گیا۔ لیکن عذاب آنے سے پہلے کیا ہوا؟ قوم کو آخری مہلت کیسے دی گئی؟ پہلے پانی کم ہونا شروع ہوا، کنویں کی سطح نیچے جانے لگی، باغات سوکھنے لگے اور کھیت ویران ہونے لگے۔ قوم پریشان ہوئی مگر پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ وقتی مسئلہ ہے، ہمارا کنواں ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ایک دن زمین نے غیر معمولی لرزنا شروع کیا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا میں عجیب سا خوف پھیل گیا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے مگر سمجھ نہ سکے کہ یہ کس چیز کی نشانی ہے۔ اچانک زوردار چیخ سنائی دی، ایسی چیخ کہ دل کانپ اٹھے۔ زمین دھسنے لگی، مکانات گرتے چلے گئے اور وہی کنواں جسے وہ نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ قرآن کریم میں قوم رس کا ذکر عبرت کے طور پر آیا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا ہلاکت کا راستہ ہے۔ شرک اور غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی ظاہری طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک آباد قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ نہ ان کے بت کام آئے، نہ ان کا مقدس کنواں۔ سبق: جو قوم اللہ کی نعمتوں پر غرور کرے اور حق کو ٹھکرا دے، اس کا انجام قوم رس جیسا ہوتا ہے۔ رس کا مطلب ہے گہرا کنواں۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتی تھی۔ روایات کے مطابق انہوں نے اپنے نبی کو کنویں یعنی رس میں ڈال کر شہید کر دیا۔ نبی کی نافرمانی اور ظلم کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور یہ قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن میں اشارہ اور قوم رس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت 38۔ سبق: قوم رس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انبیاء کی نافرمانی، ظلم اور تکبر، حق کو جھٹلانا آخرکار ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔